جس نے اللہ رب العالمین کی سامنے ہی چیلنج رکھے میری زندگی 150 سالہ سے پہلے ختم ہونے والی نہیں، وہ انسان بھی دنیا سے چل بس ہے، نہ کسی کو دولت بقا دے سکتی، نہ مال بقا دے سکتا ہے، نہ جائیداد بقا دے سکتی ہے، نہ خاندان بقا دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کا جو یہ اعلان آتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب میری موت کا وقت آ جائے کیا مجال ہے دنیا کی بڑا سی بڑا ڈاکٹر بھی تجھے بچا لے۔ آدمی نعمتوں میں پلا کرتا ہے، نعمتوں میں جیا کرتا ہے، آدمی بڑی سی بڑی نعمتوں کو حاصل کرتا۔ کئی بار ایسا بھی ہوا دنیا نے دیکھی آدمی کو اپنی نعمت کو دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ پروردگار عالم نے ایک مرتبہ ملک الموت سے سوال کیا کہ آج تک میں نے تجھے جو لوگوں کی جان نکالنے پر، لوگوں کی روح نکالنے پر میں نے مقرر کر رکھے، اتنے لوگوں کی جانیں تو نے لی، سامنے سارا خاندان پڑا، والدین بھی سامنے موجود ہے، اس کی لختی جگر کی جان تو نے نکال لیا ہے۔ اے ملک الموت آج میری سامنے ہی بیان کر، کیا کبھی تمہیں افسوس بھی لگا کسی کو موت دینے پر؟ کیا تم نے کبھی افسردگی کا اظہار بھی کیا ہے، کبھی پریشانی بھی آئی کہ کاش اس کی موت ابھی لینے کا پروردگار عالم حکم نہ فرماتا ہے؟ او ملک الموت مجھے یوں بتلا کیا کبھی کسی کی روح قبض کرتے وقت تمہیں افسوس بھی ہوا کہ نہیں؟ ملک الموت نے اللہ تبارک و تعالی سے فرمایا الہی آج تک تو نہیں صرف 2 دفعہ مجھے کسی کی جان نکالنے پر حسرت ہوئی، مجھے غم لاحق ہوا۔ کہ وہ کون؟ کہ ایک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن للقبر ضغطة فإن نجا منه أحد لنجا منه سعد بن معاذ. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربي زدني علما وارزقني فهما. کر لے توبہ رب کی ہے رحمت بڑی، کر لے توبہ رب کی ہے رحمت بڑی، ورنہ قبر میں ہوگی سزا کڑی. معزز و موقر علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین، مائیں اور بہنیں، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، اور یہ قرآن کریم کی آیت ہمیں اور آپ کو جس بات کی رہنمائی کرتی ہے، جس بات کی طرف ہمارے قلوب و اذہان، دل و دماغ کو راغب کرانا چاہتی ہے، جس کی طرف ہمیں اور آپ کو لے جانے کی کوشش میں ہے، اس کی طرف بڑی کم انسانوں کی اور کم کلمہ گو لوگوں کی توجہ ہوا کرتی ہے. اور ایسا شاید اس لیے ہوتا، یہ دنیا بڑی شیریں ہوتی ہے. اس دنیا میں آنے کے بعد کوئی آدمی یہاں سے جانا نہیں چاہتا، لیکن ابتدا بھی اور انتہا بھی پروردگار عالم نے، رب العالمین نے مقرر جو فرما دیے، اس کے فیصلے کے آگے سب ہے. مائیکل جیکسن نے یہ وعدہ کیا
اور لوگوں کے سامنے یہ چیلنج کیا کہ میں 150 سال جی کے دکھاؤں گا، اس سے پہلے میری موت آ ہی نہیں سکتی۔ دنیا کا ایک واحد انسان ایک ایسا تھا یہ جس کے پاس دولتوں کی انبار لگی تھی اور پروردگار عالم نے اس کو ایمان نہیں دیا۔ پھر تو ہی وہی دعویٰ کر بیٹھے اب موت کو لے آنا یا ختم کرنا یا اس کے دور رہ جانا میرے بس کی بات ہے۔ اور دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے کانٹیکٹ کر کے روزانہ اپنے جسم کا چیک اپ کرانا، کھانے کے سامانوں کا چیک اپ کرانا، اور جتنے بار یہ چونکہ گانے بجانے کا کام کرنے والا رقص و سرود والا انسان تھا، دستانہ پہن کے جاتا اور ہر طرح کی حفاظتی دستے میں جایا کرتا، ایک دستانے کو صرف ایک مرتبہ ہی استعمال کرے گا، اور جب کھانا آئے گا 9 ڈاکٹر مل کر اس کو چیک اپ کریں گے، پھر کھانا اس کے سامنے لایا جائے گا۔ اس انسان کی بھی موت آئی، اور کب آ گئی؟ صرف 45 سالہ زندگی ملی بس، اور ابھی ماضی قریب میں ہی 2009 میں اس کا انتقال ہوا، یہ مر گیا۔ جس نے اللہ رب العالمین کی سامنے ہی چیلنج رکھے میری زندگی 150 سالہ سے پہلے ختم ہونے والی نہیں، وہ انسان بھی دنیا سے چل بس ہے، نہ کسی کو دولت بقا دے سکتی، نہ مال بقا دے سکتا ہے، نہ جائیداد بقا دے سکتی ہے، نہ خاندان بقا دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کا جو یہ اعلان آتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب میری موت کا وقت آ جائے کیا مجال ہے دنیا کی بڑا سی بڑا ڈاکٹر بھی تجھے بچا لے۔ آدمی نعمتوں میں پلا کرتا ہے، نعمتوں میں جیا کرتا ہے، آدمی بڑی سی بڑی نعمتوں کو حاصل کرتا۔ کئی بار ایسا بھی ہوا دنیا نے دیکھی، آدمی کو اپنی نعمت کو دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ ملک الموت سے پروردگار عالم نے، اور یہ اسرائیلی روایت علماء کرام موجود ہے، میں معذرت کے ساتھ اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ اسرائیلی روایات میں سے ہے جس کی لا نصدق ولا نکذب، جس کی نہ تصدیق کی جائے گی نہ تکذیب کریں گے۔ پروردگار عالم نے ایک مرتبہ ملک الموت سے سوال کیا کہ آج تک میں نے تجھے جو لوگوں کی جان نکالنے پر، لوگوں کی روح نکالنے پر میں نے مقرر کر رکھے، اتنے لوگوں کی جانیں تو نے لی، سامنے سارا خاندان پڑا، والدین بھی سامنے موجود ہے، اس کی لختی جگر کی جان تو نے نکال لیا ہے۔ اے ملک الموت آج میری سامنے بیان کر، کیا کبھی تمہیں افسوس بھی لگا کسی کو موت دینے پر؟ کیا تم نے کبھی افسردگی کا اظہار بھی کیا ہے، کبھی پریشانی بھی آئی کہ کاش اس کی موت ابھی لینے کا پروردگار عالم حکم نہ فرماتا ہے؟ او ملک الموت مجھے یوں بتلا، کیا کبھی کسی کی روح قبض کرتے وقت تمہیں افسوس بھی ہوا کہ نہیں؟ ملک الموت نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا الہی آج تک تو نہیں، صرف 2 دفعہ مجھے کسی کی جان نکالنے پر حسرت ہوئی، مجھے غم لاحق ہوا،
کا وہ کون؟ کا ایک سمندر میں لوگ سفر کر رہے تھے، اچانک سمندر میں آندھی طوفان شروع ہو گئے اور کشتی ٹوٹ پھوٹ گئی. ایک تخت پر ایک مائی تھی اور بالکل ابھی انہوں نے ایک بچی کو جنم دیا. پھر الہ العالمین تیرا حکم آ گیا، اس عورت کی نور نکال لو. پروردگاری عالم مجھے بڑا افسوس لگا، ابھی بچی کی پیدائش ہوئی، یہ سمندر کی گہرائی ہے، سمندر کا پانی ہے، اس کو ساحل پر کوئی لینے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، اس کی حفاظت کرنے والا نہیں. ایک مائی اپنے سینے پہ لے کر ایک تخت پر لیٹی ہے، اس کی بھی روح قبض کرنے کا تو نے حکم دی. مجھے اس وقت بڑا پروردگار عالم غم محسوس ہونے لگے. کیا ہوتا اگر اس بچی کی پرورش ہو جاتی؟ اگر میں اس کی روح قبض کروں، اس کا بچی کا کیا بنے گا؟ ایک تو وقت یہی ہے، دوسرا وقت وہ جب شداد نے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری نعمتیں پا کر جنت بنانے کے وعدے کر دیے، میں جو دنیا میں جنت بنا ڈالوں گا. اور جنت جب بنانے کی تیاری کرنے لگے، سارے مزدور لگے، سارے کام کرنے والے لگے، جنت بن کر اس کی تیار ہو گئی. دنیا بھی جنت تیار کر بیٹھے، اتنی نعمت پروردگار عالم نے عطا فرمائی. اور عین اس وقت جبکہ وہاں کے لوگوں نے ان کو خبر دینے والے نے آ کر کہا کہ بادشاہ جی جنت تو تیار ہو گئی، چل کر کے آپ دیکھ لیں، ذرا اس کا نظارہ کر لیں گے. الہ العالمین نبی شداد اپنے جنت کی دروازے تک بھی نہ گئے تھے، کچھ ہی قریب تھے جنت، اپنی جنت بنائی ہوئی عارضی جنت میں چلے جاتی. پروردگار عالم عین اسی وقت تو نے مجھے حکم دیا کہ شداد کی روح قبض کرو. پروردگارہ میرے دل میں اس وقت بھی ایک بات آئی، کیا ہو جاتا، کیا مذائقہ تھا. شداد نے اپنی جنت بنوائی، اگر کچھ اور دیر کی بعد اس کی موت کا وقت آتا، کچھ دیر اس کو اور بھی اپنی جنت جب بنوا لی دیکھنے کے لیے مہلت مل جاتی. الہی مجھے بڑا افسوس اس وقت ہوا، اتنی بڑی جنت اس نے بنوائی، دیکھنا نصیب نہ ہوا. پروردگاری عالم نے فرمایا ملک الموت اور روح نکالنے والے فرشتی، تمہیں پتا نہیں جس بندے پہ تو نے 2 مرتبہ افسوس کی ہے وہ ایک ہی آدمی ہے، وہی شداد ہے جس کی ماں نے پیدائش کی بعد اسی تخت پر لے کے سمندر میں تیرنے لگی. میں نے اسے اس وقت پرورش کی اور میں نے سمندر کے پانیوں کو حکم دیا بچہ ڈوبے نہیں، ساحل پر لے جاؤ. اور پھر میں نے بھیڑیے کے ذریعے سے اس کی پرورش کی. میں نے جب اس کی پرورش کرا دی، ساری نعمت میں نے دے دی، بجائے اس کی کہ بندہ میری شکر گزاری کرتے خدائی دعویٰ کر بیٹھے، دنیا میں اپنے ٹنکی بجانے لگے، دنیا اپنا رعب دکھانے لگے. ملک الموت وہی شداد ہے جس نے میری شکر گزاری نہ کی. پھر میں نے عین اسی وقت جو اپنی جنت کو دیکھتا، میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ وہ جنت کو دیکھ سکی جو اپنی بنا ڈالا ہے. میں نے تجھے حکم دیا اس کی روح قبض کر لو. گویا کہ ایک ہی آدمی پر تو نے 2 مرتبہ افسوس کیا ہے. میں کسی کو دینے پہ قادر ہوں تو لینے پر بھی قادر ہوں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز میری قبضے قدرت میں ہے. اس لیے آج ہم بھی آپ بھی دنیا میں کتنی قبرستان کی زیارت کرتے ہیں، قبرستان جایا کرتے ہیں. اور لوگوں ذرا قبرستان میں جا کر تو دیکھو کہ جن کی ڈنکے پہ لرزتے تھے زمین و آسمان، جن کے ڈنکے پہ لرزتے تھے
زمین و آسمان اور جھاڑ ہے ان کی قبر پر اور نشان کچھ بھی نہیں۔ کتنے لوگ تھے جن کو دیکھ کر دنیا کے لوگ تھراتے تھے، دنیا کے لوگ ملنے کی خواہشیں کیا کرتے تھے، ان کی مسجد الگ لگتی تھی، بلڈنگوں میں جانے کی، پر مارنے کی بھی اجازت کسی پرندے کو اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتی۔ آج وہ بھی قبر کے اندھیری کوٹھی میں لیٹا ہوا آخرت کی انتظار میں پڑا ہوا ہے۔